اور بندے کے درمیان، مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا کر بددعا کرتا ہے، اس کی بددعا ساتوں آسمان چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمیشہ مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ اے معاذ، کبھی مظلوم کی بددعا نہیں لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ وقال الله تعالى في موضع آخر وما للظالمين من نصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة۔ رواہ المسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج جھارکھنڈ کی سرزمین میں گڈا ضلع جو للمٹیا اور نیما کلا کے قصبے اور گاؤں میں جامعہ نور الہدا السلفیہ و ختیجہ بنت خویلد للبنات کے تقریباً 41ویں سالانہ جلسے میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی دائی و مبلغ کرناٹک آپ کے سامنے ظلم و زیادتی کی مذمت اور مظلوم کی بددعا اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ربکشائی کرنے کھڑا ہوں۔ کافی دور سے میں اور میرے بھائی مولانا عبدالرزاق صاحب جامعہ حفظہ اللہ کرناٹک کی سرزمین سے آپ کی محبت اور دعوت نامے پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہاں کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگوں کے اندر رات بھر جلسہ گاہ میں بیٹھ کر تقریریں سننے کا شوق، پھر اللہ کے راہ میں آپ لوگوں کے دینے کا یہ شوق، یہ سب سے نمایاں ہے۔ ہمارے کرناٹک میں ایسا رواج نہیں ہے۔ جلسے ہوتے ہیں دن بھر یا عصر سے عشاء تک، رات 10 بجے ختم ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جذبہ، آپ لوگوں کا شوق بڑا نمایاں ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ظلم و زیادتی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کرتے ہوئے بندوں کے لیے حرام کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی فتحرموا بینکم، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے، تم بھی آپس میں ظلم کو حرام کر لو۔ یعنی تم آپس میں ظلم مت کرو۔ ظلم
کرنا مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظلم کرنے والے ظالمین کا قیامت کے دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کا کوئی سفارشی ہوگا۔ وما للظالمین من نصیر، نہ ظالمین کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ غافر کی 18 اور سورہ حج کی 71ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، انصاف کو قائم کرنے والا، انصاف کو پسند کرنے والا، وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور لوگوں کے ظلم کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی، کہ اے میرے امتیوں اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیاں لے کر انسان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تاریکیاں، اندھیرا۔ انسان دنیا میں روشنی میں رہے گا لیکن قیامت کے دن اندھیری کوٹری میں کھڑا رہے گا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اندھیرا پن، یہ تاریکیاں ایک ظلم کرنے والے ظالم کو اللہ دے گا، اور قیامت کے میدان میں وہ انصاف کرنے والا پروردگار ہر ایک کا بدلہ دلائے گا۔ اور یہ ظلم و زیادتی حقوق العباد سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں کچھ کمی بیشی کرو تو اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ کمی بیشی کرو گے، اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی 2 بکریوں کو حاضر کرے گا۔ ان 2 بکریوں میں سے ایک سینگ رکھنے والی بکری، جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا، اے بکری تو بھی مار کے ویسے ہی بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر ظلم کیا تھا۔ کس کا بدلہ دلا رہا ہے اللہ؟ ایک بکری کا، ایک بکری کا، اس بکری جس بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس جانور کے لیے اللہ بدلہ دلا رہا ہے جس جانور کو جنت و جہنم کا مکلف اللہ نہیں بنایا، لیکن ظلم جانوروں میں بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ بدلہ دلائے گا۔ جب ایک بے زبان جانور بکری کو اللہ بدلہ دلا سکتا ہے تو ہم جیسے ظالموں کو اللہ کیا چھوڑے گا؟ جبکہ ہمارے لیے جنت و جہنم اللہ بنایا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے، ہم خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کے سامنے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام دجال کے صفات بیان کرنے کے بعد کہتے، ان اللہ حرم علیکم دماؤکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اے میرے امتیوں، بے شک ایک مومن کے خون کو اللہ نے حرام کر دیا، جیسے اللہ نے اس شہر مکہ کو حرام حرمت والی جگہ بنایا، اس حرمت والے مہینے ذی الحجہ کو اللہ نے جیسے حرمت والا بنایا، اس زمین کو جیسے حرمت والا بنایا، ایک مومن کا خون بھی اللہ نے ایسے حرمت کے ساتھ حرام کر دیا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا خون ناحق بہائے یا کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ لیملی لظالم، اللہ ظلم کرنے والے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کب تک ظلم کرے گا، کتنا بھی ظلم کرے گا۔ ایک استاد کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پہ ظلم کرے، ایک آقا کو، ایک مالک کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے نوکر چاکروں غلاموں پہ ظلم کرے، ایک رعایا کے حاکم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں رہنے والے رعایا پہ ظلم کرے، اور ایک امیر کو اور ایک جماعت کو، جمعیت کے ذمہ دار کو اور ایک گھر کے سرپرست کو، ہر کسی کو اللہ ظلم دیتا ہے۔ کسی ساس کو ظلم دیتا ہے کہ وہ اپنے
बहू पे जुल्म करे, लेकिन याद रखे जब जुल्म करने वाला जालिम हद से आगे बढ़ता है, फ़इज़ा अख़ज़तहु लम युफ़्लितहु, जब अल्लाह की कुदरत इसे पकड़ती है तो इसे कोई नहीं छुड़ा सकता, अल्लाह की ताकत से कोई नहीं बचा सकता। फ़इज़ा अख़ज़हु अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमतुन, जैसे कि अल्लाह ने उन बस्ती वालों को पकड़ा जो बहुत ही बड़े जालिम थे। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उस अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह यासीन में इसका जिक्र अल्लाह करता है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून। क्या तुम्हें मालूम नहीं, ऐ मेरे नबी, इनके सामने उन बस्ती वालों की मिसाल बयान करो जब बस्ती में एक नबी अल्लाह का नबी बनकर आया, अल्लाह के दीन की दावत का काम करने लगा, लोगों ने उसे मारा और अपने पैरों तले, जानवरों के पैरों तले उसे रौंदना शुरू किया। उसी वक्त अल्लाह बस्ती के किनारे एक शख्स को नबूवत दिया, और वो भी नबी अल्लाह के इन बस्ती वालों के सामने आकर कहता है, लोगों उस आदमी पर क्यों जुल्म करते हो, छोड़ो, वो अपनी दावत पर तुमसे रोटी नहीं मांगता, वो तुम्हारे आखिरत की फिक्र करते हुए कहता है, एक अल्लाह का ऐलान करो कामयाब हो जाओगे, उसकी बात पसंद आए तो कबूल करो, ना पसंद आए तो छोड़ दो, जुल्म क्यों करते हो। ये भी उसकी जैसी बातें करता है, चलो इसे भी मारते हैं। उन्होंने पहले नबी पर जुल्म कर रहे थे, जैसे ही एक दूसरे नबी आकर उनको समझाए, दूसरे नबी पर भी जुल्म करना शुरू किया। अल्लाह की कुदरत ने इन बस्ती वालों को पकड़ लिया, आसमान से चीख आई, अल्लाह जमीन को फाड़ कर सारी बस्ती वालों को जमीन में धंसा दिया। मेरे भाइयों, किसी भी जालिम के जुल्म को अल्लाह एक हद तक बर्दाश्त करता है, ढील देता है, जब वो हद से आगे बढ़ता है अल्लाह की कुदरत उसे पकड़ लेती है। आज हम ताकतवर हैं, हम अपने कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं, ये ना समझे कि हम ताकतवर हैं। हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर को अल्लाह इसी दुनिया में पैदा किया, और सारी दुनिया पर जुल्म करने वाले जालिम हाकिम या मालिक या बादशाह, जालिम बादशाह के लिए सारी दुनिया की ताकत से बढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ताकत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ताकत के सामने किसी की ताकत काम नहीं करती। वो सारे ताकतों से सबसे बड़ी कुव्वत रखने वाला है, सारे दुनिया वालों पर सबसे बड़ी कुदरत रखने वाला कादिर मुतलक है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, हजरत मुआज़ इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआज़ इब्ने जबल से कहते, ऐ मुआज़, तुम अहले किताब की जानिब जा रहे हो, उनको तौहीद की दावत देना, नमाज का हुक्म देना, रोजों के बारे में बताना, ज़कात के बारे में बताना, फला फला सारी चीजें समझाकर जब जा रहे थे मुआज़ इब्ने जबल, नबी ने आखिर में कहा, या मुआज़ वत्तकी दावतल मज़लूम, ऐ मुआज़, मजलूम की बद्दुआ से बचना, फ़इन्नहु बैन अल्लाहि व लैसा हिजाब, इसलिए कि अल्लाह के और बंदे के दरमियान, मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला से जब कोई मजलूम हाथ उठाकर बद्दुआ करता है, उसकी बद्दुआ सातों आसमान चीरते हुए अर्शे मोहल्ला तक पहुंच जाती है। हमेशा मजलूम की बद्दुआ से बचना। ऐ मुआज़, कभी मजलूम की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते भेज रहे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक जो भी दुनिया में किसी भी शख्स पर जुल्म करेगा, किसी भी इंसान पर जुल्म करेगा, अगर मजलूम ने बद्दुआ कर दिया, उस जालिम को अल्लाह दुनिया में भी सजा देगा, आखिरत में भी सजा देगा। और जुल्म की इंतहा, जब कोई इंसान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामिल मुसलमान मोमिन की अलामत क्या बताए, अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, एक कामिल मुसलमान, एक मोमिन की अलामत यह है उसकी ज़बान और उसके हाथों से दूसरों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हर तकलीफ से हमारे अड़ोस पड़ोस महफूज रहे, हमारे ज़बान और हरकत और सकरात, हमारे हाथ पैर की शरारतों से उम्मते मुस्लिमा महफूज रहे, यह कामिल मुसलमान की अलामत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, जो शख्स, अल्लाह के नबी कहते हैं,
کی قسم کھا کر جھوٹا تجارت کرتا ہے، جھوٹی کاروبار کرتا ہے، کسی چیز کو بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص ایک پیلو کی کاڑی کے برابر بھی کوئی چیز جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں سے قیامت کے دن پکڑے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ظلم بڑی بھیانک چیز ہے، کسی پر ظلم نہ کیا کرو۔ میں اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جناب محمد طاہر الدین صاحب جو اسی نیما کلا کے رہنے والے کمپنی میں کام کرتے تھے، ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال ہمارے جامعہ نور الہدا سلفیہ کے لیے اور کلیہ خدیجہ بنت خویلد للبنات کے لیے 1,00,000 روپے کا چندہ انہوں نے دیا تھا، الحمدللہ۔ اور گزشتہ سال جب میں آیا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو میرے ہاتھوں 10,000 روپے کا تحفہ گراں قدر انہوں نے جامعہ کو دلایا تھا میرے ہاتھوں۔ آج جب ان کو پتا چلا میں آ رہا ہوں تو وہ میری عقیدت و محبت میں 40,000 اب تک جامعہ نور الہدا سلفیہ نیما کلا کے لیے دے چکے ہیں، اور مزید 10,000 روپیہ میرے ہاتھوں سے جامعہ کو دلانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ تعالی جناب محمد طاہر الدین صاحب کی عمر میں، ان کے زندگی میں، ان کے دکان میں، ان کے مکان میں، ان کے آل اولاد میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں اللہ نازل فرمائے، اور جتنے بھی مرد و خواتین نام ظاہر کر کے یا بغیر نام کے کوئی زیورات دیے، کوئی پیسہ دیے، کوئی چھوٹی امانت، کوئی بڑی امانت، جتنے بھی لوگوں نے یہاں دامے درمے سکنے دیا ہے اس ادارے کے لیے، اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، کسی نے اپنی زکوٰۃ، کسی نے اپنے صدقات و خیرات، کسی نے اپنے عطیات، الحمدللہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے ہر فتنوں سے نجات دلاتے ہوئے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ محمد طاہر الدین صاحب کی اس گراں قدر تحفے کو اللہ قبول فرمائے، یہ جامعہ کے لیے 10,000 روپیہ۔ اس کا کر دینے